ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم ببركة بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے سب سے پہلے ہمارا مل کر آقا انعامدار مدنی تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ بآواز بلند پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحابہ وبارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج ہم آپ کے سامنے ایک مقصد خاص کے واسطے حاضر آئے ہیں، یعنی آج حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی یوم شہادت ہے، یعنی آج ہی کے دن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی۔ وہ اس دنیا کو ظاہری زندگی سے پردہ فرما چکے۔ اسی مقصد خیر کے لیے اور اسی ارادے کے ساتھ آپ سب کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خلیفہ ثانی ہیں، جو خلیفہ دوم ہیں، اسی فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں کچھ گفتگو کی جائے، کچھ جو ہے خراج عقیدت پیش کیا جائے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے ہجرت کرنے والے اور انصار اور جو لوگ بھلائی کے ساتھ ان کی پیروی کرنے والے ہوئے، یعنی اس آیت کریمہ کا خلاصہ مطلب یہ ہے کہ صحابہ کرام نے جو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ کر کے داخل اسلام ہوئے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان لائے اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ مکہ المکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینۃ المنورہ کی سرزمین پر تشریف لے گئے۔ انہی مہاجرین میں سے ایک مہاجر صحابی کا نام حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جن کی شان میں قرآن کی آیتیں نازل ہوئی، جن کی شان میں اللہ کے رسول نے حدیث پاک میں خوشخبریاں ارشاد فرمائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی پر مختصر انداز میں ہم آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ اسلام لانے سے پہلے کن حالات سے آپ دوچار تھے، کس طرح سے آپ کی زندگی تھی، کیا آپ کی حالت تھی، کیا آپ کا پوزیشن تھا۔ تو آیا ہے کتابوں میں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب اسلام نہیں لائے تھے، جب ایمان نہیں لائے تھے، جب اسلام قبول نہیں کیے تھے، اس وقت
حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جو مسلمان ہو جاتا ان مسلمانوں کو پکڑ کے مارا کرتے تھے، پیٹا کرتے تھے، ظلم کیا کرتے تھے۔ خود ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ہاتھ میں ننگی تلوار لے کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، اس ارادے کے ساتھ کہ ہمیں آج محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو قتل کر دینا ہے۔ اس ناپاک منصوبے کے ساتھ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ راستے سے جانے لگے، راستے میں ایک صحابی سے ملاقات ہوئی تو اس صحابی نے کہا کہ اے عمر، اس ننگی تلوار کے ساتھ، اس غصے کے ساتھ تم کہاں جا رہے ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا تھا کہ میں محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا قتل کرنے کی نیت سے جا رہا ہوں، میں محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو آج قتل کر دوں گا۔ چنانچہ اس صحابی نے، جس صحابی سے ملاقات ہوئی، اس صحابی نے کہا کہ اے عمر، میں مانتا ہوں کہ تو اسلام کا دشمن ہے، میں سمجھتا ہوں کہ تو اسلام سے دشمنی رکھتا ہے، لیکن تجھے معلوم ہے تو جس بانی اسلام کو قتل کرنے کے ارادے سے جا رہا ہے، اسی بانی اسلام کا کلمہ خود تیری بہن نے پڑھ لیا ہے، تیری بہن مسلمان ہو چکی ہے۔ تجھے چاہیے کہ تجھے پہلے اپنی بہن کو سمجھانا چاہیے، تجھے پہلے اپنی بہن کو اسلام قبول کرنے سے روکنا چاہیے، مگر تو اپنی بہن کو روکنے کے بجائے تو اپنے گھر والوں کو نہیں سمجھا پا رہا ہے، مگر تو بانی اسلام کا قتل کرنے کے ارادے کے ساتھ جا رہا ہے۔ یہ تمہاری کیسے سمجھداری ثابت ہو سکتی ہے؟ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اتنا سنا تو یقیناً حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تھوڑی دیر کے لیے غور و فکر کرنے کے لیے مجبور ہو گئے۔ بالآخر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہیں سے واپس ہونے کے بعد اپنی بہن کے گھر پہ جاتے ہیں، اور جیسے ہی اپنی بہن کے گھر کے قریب پہنچتے ہیں تو گھر کے باہر آپ کھڑے ہیں اور گھر کے اندر قرآن پاک تلاوت کرنے کی آواز آ رہی ہے۔ تو جس وقت قرآن پاک کی تلاوت ہو رہی تھی وہ پارہ نمبر 16 سورہ طٰہٰ کی شروعات کی آیت تلاوت ہو رہی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ گھر میں داخل ہوتے ہیں، گھر کے اندر جاتے ہیں اور اپنے جو بہنوئی ہیں، ان کی بہن کے جو شوہر ہے ان پر پٹائی لگاتے ہیں، انہیں مارتے ہیں، پیٹتے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن اپنے بھائی کا ہاتھ پکڑنے کے لیے جاتے ہیں، مگر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے غصے کی حالت میں اپنی بہن کو بھی ایک تھپڑ لگایا۔ بالآخر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ظلم کرنے کی کوشش کی، اسلام کو روکنے کی کوشش کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو جب آپ کی بہن نے سمجھایا کہ تجھے معلوم ہے کہ میں نے یوں ہی اس اسلام کو قبول نہیں کیا، بلکہ اس اسلام کے اندر کمال ہے، یہ اسلام ایک سچا مذہب ہے، میں اس اسلام کو قبول کرنے کے بعد اپنے مقصد میں کامیاب ہو چکی، میں نے اللہ کو میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ کر کے مطمئن ہو چکی۔ بالآخر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ
جو ہیں اسلام کے جو آپ دشمن تھے، مگر ایک دن ایسا آتا ہے کہ خود حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کا کلمہ پڑھ کر کے داخل اسلام ہوتے ہیں، اور جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اسلام قبول کر لیتے ہیں تو اسلام کو ایک مزید بلندی مل جاتی ہے، اسلام کو ایک مرتبہ مل جاتا ہے۔ جہاں لوگ چھپ چھپ کر کے نماز پڑھ رہے تھے، جہاں لوگ جو ہے خانہ کعبہ کا طواف کھلے عام طور پر نہیں کر پا رہے تھے، مگر جیسے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کا کلمہ پڑھتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کیا ہم حق پر نہیں ہیں، تو حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں کیوں نہیں، ہم ہی لوگ حق پر ہیں۔ سارے مذاہب میں سب سے بہترین مذہب کا نام مذہب اسلام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، یعنی اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ اگر پسندیدہ کوئی مذہب ہے تو وہ مذہب اسلام ہے۔ بالآخر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب اسلام قبول کر لیتے ہیں تو کھلے عام نمازیں پڑھی جا رہی ہے، کھلے عام خانہ کعبہ کا طواف کیا جا رہا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو دعا فرمائی تھی کہ یا اللہ تو جو ہے عمر کے برکت سے اسلام کو ترقی عطا فرما، اسلام کو مزید بلندی عطا فرما، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعا قبول ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اسلام قبول کرتے ہیں اور اسلام کو مزید بلندی ملتی ہے، اسلام کو مزید ترقی ملتی ہے۔ جو بھی اسلام کا دشمن ہوتا ہے مگر جیسے ہی اسلام کے قریب آتا ہے، قرآن سے قریب ہوتا ہے، اللہ کے رسول سے قریب ہوتا ہے، اس کے دل کی کیفیت بدل جاتی ہے، اس کی زندگی کے اندھیرے ختم ہو جاتے ہیں، اس کی زندگی میں اجالے آتے ہیں، اس کی زندگی میں علم کی روشنی آتی ہیں۔ وہ بے شمار بتوں کے آگے سر جھکانے کے بجائے ایک رب کے سامنے اپنے سر کو جھکا دیتا ہے، اور مسلمان بننے کے بعد ساری دنیا والوں کو یہ پیغام دیتا ہے کہ سب سے بہترین مذہب اگر ہے تو وہ مذہب اسلام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، کہ اسلام کے علاوہ کوئی بھی مذہب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں ہم خراج عقیدت پیش کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں مولا تعالیٰ ہم سب کو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کے مطابق اپنی زندگیاں گزر بسر کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ مولا تعالیٰ ہم سب کی اس خراج عقیدت کو اپنی بارگاہ مقدسہ میں قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مولا تعالیٰ پورے دنیا اسلام میں اپنی رحمتوں برکتوں کا نزول عطا فرمائے۔ مولا تعالیٰ ہم سب کو دنیا و آخرت میں کامیابی و کامرانی عطا فرمائے۔ مولا تعالیٰ ہم سب کو ایمان و عمل کی زندگی گزر بسر کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم ربنا اغفر لی ولوالدی ولمن تولد ولجميع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الأحیاء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات برحمتك يا أرحم الراحمين بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔